اور آپ کو بتائیں کہ راشد لطیف میڈیکل ٹیچنگ کالج میں ورلڈ ہیئرنگ ڈے کے حوالے سے واک کا اہتمام کیا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ کلیم اللہ راجپوت سے. جی کلیم، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ اس وقت میں موجود ہوں راشد لطیف میڈیکل کالج میں. یہاں پہ میرے ساتھ کچھ ٹیچرز موجود ہیں، پروفیسر موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ورلڈ ہیئرنگ کے حوالے سے جو یہاں پہ واک کی جا رہی ہے، اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. I'm Atiya Rahman. Basically, I'm speech and language pathologist. I'm working here as a allied head. اینڈ یہاں آج کی واک کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اویئرنیس جنریٹ کریں کہ ایئر اینڈ ہیئرنگ کیئر ڈے، تاکہ ہمارے جو جتنے میڈیکل فیلڈ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ میسیج ملے گا تو یہ میسیج آگے کمیونیکیٹ ہوگا. اور ہیئرنگ کی امپورٹنس کو اویئرنیس دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی بچہ ڈیف اینڈ ڈم ہے، تو ڈیف وہ ڈم اس لیے ہے یا وہ اس کی اسپیچ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ سن نہیں رہا. تو دیر آر سرٹن ریزنس. کچھ میسیج ہم نے سلوگنس کی طرح فارورڈ کیے ہیں، کچھ ہم نے جو ہے وہ ڈسپلے کیے ہیں، کچھ ہم اسپیچز میں بتا رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارے جو میڈیکل کے فیلڈ پروفیشنلس ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایئر کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے، اور اس امپورٹنس پہ ہی ہماری کمیونیکیشن بیس کرتی ہے. میرے ساتھ ایک اور پروفیسر صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا میسیج ہے. ہمارے یہاں میرا نام پروفیسر شاہد عمران ہے اور میں یہاں پہ پروفیسر آف ENT ہوں. تو ہمارا یہاں مشاہدہ ہے کہ کان کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ پریویلنٹ ہے. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ جو ہے کزن میرج ہے، اور اس کی فیملیز میں جہاں یہ ہیئرنگ کا پرابلم آتا ہے پھر وہ فیملیز میں چلتا رہتا ہے. دوسری بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری چھوٹی سی ہوتی ہے اور وہ وقت پہ اس کو کیونکہ دکھایا نہیں گیا ہوتا اور نگلیکٹ کیا گیا ہوتا ہے، تو وہ چھوٹا سا مسئلہ جو ہے وہ آگے جا کے بڑھ جاتا ہے اور پھر سماعت کے ایشوز ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اب جو ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں نوائز پولوشن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس ایکسپوجر کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیئرنگ ڈسیبلٹیز آتی ہیں. جہاں ایک تو جنرل نوائز پولوشن ہے، موبائل کا اگر لوگوں کو صحیح اویئرنیس دی جائے کہ کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے کانوں کو، تو میرے خیال میں ہم اس ساری بیماریز کو بچا سکتے ہیں. اور اس سے نہ صرف مریض کا فائدہ ہے بلکہ اوور آل جو حکومت خرچہ کرتی ہے اس میں بھی ان کو بھی کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہیئرنگ پرابلمز آر ویری کامن ہیئر، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے دیٹ از دی ارلی ڈیٹیکشن. اور ارلی ڈیٹیکشن میں اٹ مے بی اے کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس، اٹ مے بی اے سینسری نیورل ہیئرنگ لاس. جتنی جلدی ڈیٹیکشن ہوگی اسپیشلی ان چلڈرن، بیکاز اگر 5 سال کے بعد آپ ایسے پیشنٹ کو لے کے آتے ہیں تو اس کی ہیبلیٹیشن از ویری ویری ڈیفیکلٹ بیکاز آف دی پروسیس دا فینومینن آف سیریبرل پلاسٹیسٹی. تو اس صورت میں ارلی ڈیٹیکشن، بیکاز جو اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کی، جیسے چائلڈہڈ میں نے بات کی، پری لنگول ہیں، پیری لنگول ہیں، پوسٹ لنگول ہیں. تو جو پری لنگول ہیں ان کو تو آپ نے ہر صورت 5 سال کے اندر بیسٹ ٹائم از 2.5 اور 3 ایئرس آپ نے ان کو وزٹ کروانا ہے. اینڈ جو باقی کیٹیگری ہے اس میں بھی، اینڈ اٹ از اے بگ پرابلم بیکاز یو کین سی نارملی ہم کہتے ہیں جی کہ ایک کان سے سن رہا ہے. ہمارے ہاں تو ہمارے ملک میں تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے جی سن تو رہا ہے، لیکن بینورل ہیئرنگ دونوں سائڈ سے سننا از ویری امپورٹنٹ بیکاز آف فیلنگ آف ساؤنڈ ڈیپریویشن از اے بگ سائیکولوجیکل ایفیکٹ جو کہ اس کی پرفارمنس پہ ایفیکٹ کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے جو اسپیشلی جو چائلڈہڈ ڈیزیزز ہیں اس میں کامن ڈیزیز کا ہم نے ذکر کیا. مڈل ڈیزیز ویری کامن. ارلی ڈیٹیکشن اینڈ ٹریٹمنٹ دے آر ویری امپورٹنٹ.